نیلم چڑیا اور آگ۔ سندر بن واقعی بہت ہی زیادہ سندر اور خوبصورت تھا۔ چاروں طرف قدرت نے اپنی خوبصورتی بکھیر دی تھی۔ کل کل کرتے جھرنے اور خوبصورت چمکیلی ہری بھری گھاس ایسے لگتی تھی جیسے جنگل میں کسی نے قالین بچھا دی ہو۔ ان مناظر کو دیکھ کر جانوروں اور پرندوں کے دل باغ باغ ہو جاتے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے جن پر تتلیاں اور بھنورے منڈلاتے رہتے تھے۔ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب لوگوں کو آگ کا پتہ نہ تھا۔ جیسے ہی شام ہوتے لوگ گفاؤں میں چلے جاتے۔ اس وقت لوگ پوری طرح ماحول پر منحصر رہتے تھے۔ کچی جڑیں، کند پھل فروٹ، پتے سبزیاں اور بغیر پکے ہوئے گوشت لوگوں کی غذا تھے۔ لاتعداد درختوں کی وجہ سے شام سے پہلے ہی جنگل میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ سندر بن میں ایک گہرا تالاب تھا جس کا پانی جانوروں اور پرندوں کے پینے کے کام آتا تھا۔ اسی تالاب کے کنارے ایک پیپل کا درخت تھا جس پر نیلم چڑیا اپنا گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ سبھی جانور اسی تالاب پر پانی پینے آتے تھے، اس لیے نیلم چڑیا سے بھی سبھی جانوروں کی دوستی ہو گئی۔ نیلم چڑیا کی ایک عادت سبھی جانوروں کو بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کی عادی تھی۔ کوئی پریشانی میں ہو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی تھی۔ کوئی شکاری جنگل میں آ جاتا تو وہ اڑتے ہوئے زور زور سے چیں چیں کی آوازیں بلند کرتی کہ سبھی جانور سمجھ جاتے کہ کوئی خطرہ ہے، وہ اپنی حفاظت کرنے لگتے۔ نیلم چڑیا کے گھونسلے میں بہت اندھیرا تھا اور اس کے بچے باہر جانے کی ضد کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اس کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ کاش کہیں سے روشنی کی ایک کرن آ جائے۔ اسی تالاب کے کنارے ایک بہت موٹا درخت تھا جس کی بڑی سی کھوہ میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ دن بھر سوتا اور جب بھوک لگتی تو تالاب سے مچھلیاں پکڑتا۔ بھالو بہت ہی مطلبی اور خود غرض تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اسے مطلبی بھالو کہتے تھے۔ ایک دن خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی جاری تھی۔ گھونسلے میں نیلم چڑیا کے بچے سہمے ہوئے اپنی ماں کے انتظار میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سخت بھوکے تھے، بے چینی سے ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ ادھر بوندا باندی کی وجہ سے نیلم چڑیا کے پر بھیگ گئے تھے۔ وہ بہت مشکل سے گھونسلے تک پہنچی، بچوں کو پیار کیا، انہیں کھانا دانا کھلایا۔ بچے ماں سے لپٹ کر روتے ہوئے سو گئے۔ ابھی رات کا پہلا ہی پہر گزرا تھا کہ نیلم چڑیا کو پکے ہوئے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنی گردن گھونسلے سے باہر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئی کہ بھالو کی کھوہ میں ڈھیر ساری لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور آگ جل رہی ہے۔ وہ مزے لے لے کر مچھلیاں بھون کر کھا رہا ہے۔ نیلم چڑیا کو روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ بھالو کے پاس آئی اور اس کو روشنی اور آگ کی مبارک دی اور بولی، بھیا بھالو، تمہارے پاس تو ڈھیر ساری لکڑیاں ہیں، ایک مجھے بھی دے دو، میں بھی اپنے گھر میں روشنی کر لوں گی اور کھانا بھی پکا لوں گی۔ مطلبی بھالو نے نیلم چڑیا کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ رات بھر نیلم سو نہ سکی۔ وہ سوچتی رہی کہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر بھالو تھوڑی سی آگ دے دے تو لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے ایسے لگا جیسے سوکھے پتوں پر کوئی چل رہا ہے۔ اس نے گردن گھونسلے سے باہر نکال کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ شیر بھالو کی گفا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ درخت کی کھوہ میں آگ کی گرمی کی وجہ سے بھالو بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ تبھی نیلم چڑیا نے چیں چیں کا شور مچا دیا۔ نیلم چڑیا کی چیخ سن کر بھالو نیند سے جاگ گیا۔ اس کے شور سے بھالو بھی
نہیں بلکہ دوسرے جانور بھی جاگ اٹھے اور نیلم کے گھونسلے کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے سارے جانوروں کو دیکھ کر شیر فوراً ڈر کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سبھی جانوروں نے نیلم کی خوب تعریف کی۔ مطلب یہ بھالو کو جب حقیقت سمجھ میں آئی تو شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ اس نے دوسرے دن نیلم چڑیا کو کئی لکڑیاں دیں اور کہا کہ بہن مجھے معاف کر دو، اگر تم نہ ہوتی تو شیر مجھے کب کا کھا چکا ہوتا۔ اگر آج میں زندہ بچا ہوں تو تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے۔ لو یہ لکڑیاں، آگ جلا کر اپنے گھر میں بھی روشنی کر لو اور کھانا بھی پکا لو، اور ہاں نیلم بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ نیلم چڑیا نے کہا، بھائی بھالو، شکریہ کی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہی سچی خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا کہ میں تمہیں باخبر کروں، میں تمہاری کسی کام آ سکی، یہی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ بھالو بہت روحان سا ہوا اور اس دن کے بعد سے جنگل کے سبھی جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا، اور اپنی غفا میں اس نے چند جلتی ہوئی لکڑیاں نیلم چڑیا کو دے دیں۔ نیلم نے اس لکڑی سے پہلے تو اپنے گھونسلے میں روشنی کی، کھانا پکایا، اور پورے جنگل اور آس پاس کے جنگلوں میں حتیٰ کہ جہاں جہاں روشنی نہیں تھی وہاں وہاں پہنچ کر اس نے روشنی پھیلائی، پیار کی روشنی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی روشنی اور مل جل کر رہنے کی روشنی۔